Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم اے ایمان والو، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں ڈالیں اللہ کے ذکر سے۔ جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی تاخیر، تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی، وقت مسمہ کے لیے، یعنی قریب ہی وقت کے لیے، کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہرگز اللہ کسی کو بھی ڈھیل نہیں دیتا ہے جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے تعلق سے ذکر تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو خود بھی مالدار تھا اور انصار صحابہ جو مالدار تھے، ان سے وہ کہا کرتا تھا کہ تم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں مدینے آئے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دو، ان کے اوپر خرچ نہ کرو تو یہ خود بخود یہاں سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ کہہ دو کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یعنی تمہارے بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بس منافق نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں مزید وہ یہ کہنے لگا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں تو وہاں پر عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، کہہ دو کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، منافق اس کو نہیں جانتے ہیں۔ منافق عزت مال و دولت کو سمجھتے ہیں، اللہ نے عزت مال و دولت میں نہیں، عزت اپنے پاس رکھی ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت سے نوازتا ہے۔ اب یہ سورہ منافقین، یا یوں کہہ لیجیے سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دونوں طرف سے توجہ دلائی ہے، اولاد کی طرف سے بھی اور مال کی طرف سے بھی، کہ اپنا مشن، اپنا مقصد، اپنا ہدف مال اور دولت اور اولاد کو مت بناؤ، کہ یہ جو ہیں تم ان کی محبت میں اتنا گرویدہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہونے پائے۔ اگر مال اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو یہی اس کا مال اور یہی اس کی اولاد اس کے لیے ایک عظیم فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہے۔ اب آزمائش کس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ اولاد کی خبر گیری کر رہا ہے، اولاد کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ حرام و حلال کی تمیز بھول گیا ہے،
وہ حرام مال سے اولاد کی تربیت کر رہا ہے، تو حرام مال جو وہ کما رہا ہے وہ بھی اس کے لیے آزمائش، اور اس مال سے جو تربیت کر رہا ہے اولاد کی وہ بھی آزمائش، اور ان دونوں کی وجہ سے اس کو پھر آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو غلط طریقے سے اولاد کی تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اے لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے نیک لوگ ہیں، ویسے مومن ہیں کہ ان کو ان کی خرید فروخت، ان کی تجارت جو ہے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ تجارت میں چاہے جتنا مشغول ہوں، اپنے کام کاج میں مشغول ہوں، لیکن جیسی اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے فوراً جو اپنا کام کاج چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ان کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا اللہ کے ذکر سے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ مومن اصل میں کامیاب ہیں۔ تو یہی اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا، زکوٰۃ کا مال آیا، اور وہ کھجوریں تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے تھے، انہوں نے اس جھابے میں سے ایک کھجور نکالی اور منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو، نکالو۔ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ چیز نکالی، اپنے انگلی اندر کر کے وہ کھجور ان کے ہاتھ سے نکالی منہ سے، اور کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہم اگر کوئی مال جو شک و شبے والا بھی ہو اور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد کو اس سے بچائیں، ہم اپنی اولاد کو اس سے بچائیں۔ یہ جو آج جماعتیں چل رہی، تبلیغ جماعت، ان کے اکابرین میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں، جب وہ چھوٹے تھے تو خاص طور سے مولانا یوسف صاحب کاندھلی وغیرہ کا شاید ذکر ہے کہ جب ان کے والد کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور گھر میں نوبت آتی کہ آج فاقہ ہوگا، تو اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ آج روزے کا دن ہے، آج ہم سب لوگ سب لوگ چھوٹے بڑے سب لوگ کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ پھر سب لوگ دن بھر روزے کے نام پر روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اللہ نے تھوڑی سی وسعت دی اور روزانہ کھانا بننے لگا تو انہوں نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی، کہتے ہیں کہ تربیت ایسی تھی کہ اولاد خود اپنے باپ سے کہتی تھی ابو اب روزے کا دن کب آئے گا، اب روزے کا دن کب آئے گا۔ بعد میں بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو نے جو روزے کی لذت ہم لوگوں کو چکھائی ہے، آج وسعت ہونے کے بعد وہ لذت شاید میں بھول گیا، کہاں گئی لذت۔ تو اپنے اولاد کی تربیت اچھے انداز میں ایسے کی جاتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی مثالیں بالکل بھری پڑی ہیں چاروں طرف کہ کیسے اپنے اولاد کی وہ تربیت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا داروں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھی پوسٹ پر پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بینکوں سے لون پر قرضہ لیں گے، پھر ان کے اوپر خرچ کریں گے، پریشان ہو جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اولاد کو ہم اچھے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز کہ نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو جب جتنا چاہتا ہے وہ نوازتا اور دیتا ہے۔ رزق کا تعلق علم سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ کی تقدیر سے ہے۔ جس کے لیے جتنا مقدر کر دیتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں کہیں کہا گیا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب وسعت دیتا ہے، اللہ یرزق لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ کم دینا اور زیادہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔
تو تربیت اولاد کی ایسے کریں کہ کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، حرام و حلال کی تمیز کمانے میں وہ نہ بھولے، بلکہ ہمیشہ جائز ہی طریقہ اختیار کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ سب اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرنے پائے، ورنہ جس کو اللہ کے ذکر سے ان چیزوں نے غافل کر دیا تو یاد رکھے کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس مال ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم کو دے گا، اللہ تم کو اور بھی دے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں یا ایسی بہت سے علماء کا ذکر آتا ہے کہ بہت تنگی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا جو ہماری کمائی ہے اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور صدقہ جو ہے وہ بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ خفیہ صدقہ خاص طور سے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے والا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ خفیہ صدقہ بڑے سے بڑا گناہ انسان کا ہو جائے، اگر وہ صدقے کر رہا ہے یقین جانیے اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ جب میں رزق دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں، یہ صفت تھوڑا بہت بندے کے اندر بھی ہم نے رکھی ہے کہ وہ پالتا ہے، وہ پوستا ہے، چاہے اولاد کو، رشتہ دار کو، بھائی کو، بہن کو، جس کو بھی ہو، وہ کسی نہ کسی کا ایک خرچ برداشت کرنے والا، اس کو اپنی طرف سے روزی بہم پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کرنے لگے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو واپس نہیں کرتے تھے، کبھی بھی واپس نہیں کرتے تھے خالی ہاتھ، اگر نہیں ہوتا تھا تو آئندہ کے لیے وعدہ کر کے عزت کے ساتھ اس کو پھر رخصت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خرچ کرو گے تو اللہ دے گا۔ ہمارے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی جو دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ چندہ کرتے ہیں مظفر نگر میں۔ کہنے کہ ایک جگہ میں چندہ کرنے گیا، ایک بچے سے، نوجوان سے میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے مدرسہ ہے اور اتنا خرچ اس کا، اگر ہو سکے تو کچھ اللہ کے لیے دے دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، میں یہ کام جانتا ہوں، فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں سے یہ ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی یا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں اتنے دن سے بالکل بے روزگار ہوں، میرا کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، میں بہت مجبور ہوں، فاقے کی نوبت ہے، آج 2 دن سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا 2 دن سے۔ کہنے مجھے ترس آیا، ہم نے اس کو اپنی جیب سے 1000 روپے نکالے اور ہم نے کہا یہ لے جاؤ، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب بھی اللہ تم کو دے تو اللہ کی راہ میں دینا مت بھولنا۔ اللہ نے چاہا تو آج کے بعد پھر تمہارے پاس کبھی پریشانی نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے نمبر لیا اور اس کے بعد وہ گھر گیا، جو میں نے دیا تھا اس سے اس نے اپنے روزی کا انتظام کیا۔ اسی وقت شام کے بعد اس کے پاس فیکٹری سے فون آتا ہے کہ کل سے آ کے جوائن کر لیجئے۔ جوائن کر لیا، اس نے پیشگی درخواست کی کہ ہم کو یہ صورت حال ہے، ہمیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے۔ تو اس نے اس میں سے جو اس کی تنخواہ تھی اس میں سے کچھ حصہ اس نے مانگا اور ترنت اس میں سے 1000 روپے صدقے کے طور پر نکالا اور آ کے مولانا سے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب میں 2 دن سے فاقے کی نوبت میرے اوپر تھی، میرے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ نے آپ کو میرا ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے ہمارے پاس روزی پہنچا دی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کسی کو بھی روزی سے محروم نہیں کرتا، دیتا ہے۔ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، کچھ پتہ نہیں، اور اسی کی برکت سے اللہ نے ہم کو پھر دوبارہ نوکری عطا کر دی۔ آج ہم پھر اتنا 30,000 روپے 35,000 روپے کمانے لگے ہیں۔ تو آج کے بعد مولانا ہمارے طرف سے ہر مہینے اتنا آپ کے مدرسے کے لیے وقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے سنی ہے، دیکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے
خرچ کرنے سے انسان کے ہاں وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ آپ 4 لقمہ روزانہ کھاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم 4 لقمے میں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، یقین مانیے آپ مر نہیں جائیں گے، آپ 3 لقمہ کر لیجئے، آپ 3 لقمہ اپنا کر لیجئے اور 1 لقمہ غریب کو دینے شروع کر دیجئے اپنے میں سے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کیسے برکت لوٹ کر آتی ہے، کیونکہ آپ کی جو گاڑی کمائی ہے، خالص کمائی، اس میں سے آپ دے رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تو پھر کہو کہ پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تو میرے پاس یہ جو خزانہ رکھا ہوا ہے، جو دولت ہے، میں اسے بانٹ دوں، میں اسے خرچ کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور حج کر لوں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جب جاکنی کا عالم ہے، تمہاری روح نکل رہی ہے، تو اب تمہارا مال تمہارا مال نہیں ہے، اب تمہارا مال تمہارے کہے بغیر، تمہارا فیصلہ کیے بغیر وہ تمہارے وارثوں کا ہو گیا ہے۔ اگر بیٹے موجود ہیں تو ان کا ہے، بیٹیاں موجود ہیں تو ان کے ہیں، بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں ان کا ہے، ماں باپ موجود ہیں ان کا ہے، بھائی بہن موجود ہیں ان کا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس طرح درجہ بدرجہ اگر آپ دیکھتے جائیں گے کہ اگر آل اولاد نہیں ہے تو ان کے بعد دیکھا جائے گا بھائی بندوں کو، ماں باپ کو، وہ نہیں ہے تو اور آگے دیکھا جائے گا، وہ نہیں ہے تو بھتیجے بھانجوں کو دیکھا جائے گا۔ بہرحال آپ کا مال آپ کے اعزاء میں وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا، اب وہ آپ کا مال نہیں ہے، اب آپ اپنے سدھاریے اس راستے کی طرف جہاں کا آپ کا سفر ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں اس میں سے اتنا مال مدرسے کو دے رہا ہوں، میں اتنا مال مسجد کو دے رہا ہوں، اب جاکنی کی حالت میں آپ کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہتے تو جو چاہتے آپ وصیت کر سکتے تھے، لیکن اب آخری وقت میں اب آپ کے لیے وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے اولاد، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ موجود ہیں تو 1/3 اولاد وغیرہ موجود ہیں تو 1/3 کی وصیت آپ کے لیے جائز ہے، پورے مال کی وصیت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، مبادا وقت آئے کہ کہو کہ میرے پروردگار تھوڑی سی ڈھیل کیوں نہ دے دی، مہلت کیوں نہ دے دی اس موت کے لیے جو قریب میں آ رہی ہے، کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں، نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر، نہ 1 سیکنڈ ادھر اور نہ 1 سیکنڈ ادھر، پھر وہ وقت ٹلتا نہیں ہے۔ آ گئی موت تو آ گئی اور اپنے وقت پر آ رہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے ہیں جنہوں نے اعلان کیا، فرعون کو جب اللہ نے سمندر میں ڈبایا تب اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لائے، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ کافر تھے، اب تیرا ایمان قابل قبول، اب تجھے میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور اللہ نے ایسا نشان بنایا کہ 3500 سال سے اس کی لاش موجود ہے، جس کو دینا ہو مصر چلا جائے، میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہو 3500 سال سے، کیونکہ اللہ نے کہا جی کہ تمہارے بعد والوں کو کے لیے ہم تمہیں نشانی بنا کر رہیں گے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی لاش جو بچنی نہیں چاہیے، آج تک اللہ نے محفوظ رکھی۔ نمرود، اللہ رب العزت نے اس کو ختم کیا۔ قارون جو اپنے دولت پر فخر کرتا تھا، اللہ نے دولت سمیت اس کو زمین میں دھسایا ہے، تا قیامت وہ دھستا ہی جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہر گھنٹے پہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہر 24 گھنٹے پہ، غالباً 1 گز وہ روزانہ دھستا ہے نیچے اپنے دولت سمیت، قیامت تک وہ دھستا جائے گا۔ اللہ بہتر جانے کہاں تک وہ دھسے گا، دولت سمیت۔ اور جب قیامت ہوگی تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ساری دولت زمین جو ہے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس وقت انسان ساری دولتوں کو دیکھ کر کہے گا مَا لَهَا، اس کو ہو کیا گیا ہے، بٹورے نہیں جائے گا کیونکہ قیامت ہے، تو بلکہ یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، اب ساری قیمتی چیزیں اگل رہی ہیں، تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے اب زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کہے گا یہ میں نے اس کو حکم دیا ہے،
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی نہیں ٹلے گا۔ سن لو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو بدلے کے طور پر فوراً نیکی کرو، کیونکہ برائی تم نے ایک کی ہے، اور جب نیکی ایک کرو گے تو ایک کے بدلے میں ایک تو مٹھی گیا، ختم ہو گیا، اور نیکی آپ کی 10 گنا ہوتی ہے، تو وہ نیکی اس برائی کو دبا دے گی۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔